السلام علیکم. میرا نام ہے کلیو اینڈ یو آر واچنگ ٹیلز آف ٹیرر، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی اسٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں. اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی انٹرسٹنگ اسٹوریز ہیں جو آپ دوسروں کو سنانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ DM کر سکتے ہیں. جن یا پھر شیطان خود کو زیادہ تر جانوروں کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ کتے یا بلیوں کی فارم میں، اور کچھ اوکیزنز میں جن خود کو ایسی فارمز میں بھی ظاہر کرتے ہیں جو کہ ہم انسانوں کی سوچ سے پرے ہوتی ہے، جسے ہم پراپرلی پروسیس نہیں کر پاتے، اور پھر وہ چیز ہمارے لیے پیرانارمل بن جاتی ہے اور ہم اسے ہانٹڈ سٹیمپ کر دیتے ہیں. ہماری آج کی پیرانارمل سٹوریز بھی ایسے ہی کچھ سلسلوں سے جڑی ہوئی ہے. سو وداؤٹ اینی فردر ریویو بڑھتے ہماری آج کی پہلی سٹوری کی طرف. کہتی ہیں میرا تعلق انڈیا حیدرآباد سے ہے اور یہ واقعات کا سلسلہ 2015 کا ہے. میری گریجویشن کا فائنل ایئر چل رہا تھا. میں نے گرمیوں کی چھٹیوں میں فیشن ڈیزائننگ کا شارٹ ٹرم کورس جوائن کیا تھا. روز کی ایک اچھی روٹین بن گئی تھی. روز صبح 10 بجے کلاسز کو چلی جاتی تھی اور صبح جلدی اٹھنے کی غرض سے رات کو جلدی سو جاتی تھی. اسی دوران میرے ساتھ کوئی ایک واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ مسلسل کوئی نہ کوئی چیز ان دنوں میرے ساتھ ہوتی رہی. شروعات میں نے نظر انداز کیا کچھ دفعہ یا پھر 2 سے 3 دن کے گیپ سے جو ناقابل فراموش واقعات ہوئے، میں کبھی نہیں انہیں بھول سکتی. اس کے ساتھ میں یہ بتاتی چلوں، ان دنوں میں گرمی کے باعث زمین پر سویا کرتی تھی. میری امی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں، اس وقت میں ان کو کہتی تھی آپ میرے روم میں میرے ساتھ بیڈ پر سو جایا کریں. میرا روم اتنا بڑا ہے کہ وہاں 3 عدد بیڈز کی جگہ بن جاتی ہے اور کونے میں ایک بہت بڑی کھڑکی ہے جو کہ میں گرمی کی وجہ سے کھلی رکھ کر سویا کرتی تھی. اب واقعات کی پہلی رات تھی. مجھے نیند میں ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کان میں بہت قریب آ کر سرگوشی کی ہے اور باقاعدہ میرا نام پکارا ہے، اور اس سرگوشی کے ساتھ مجھے ہوا بھی محسوس ہوئی ہے. میں نے اس وقت اس کو اپنا وہم سمجھا اور اس کے بعد میں سو گئی. دوسری رات مجھے مسلسل کسی کی پائل کی آواز سنائی دے رہی تھی جو کہ ذرا دور سے آ رہی تھی. میں نے گمان کیا باہر کوئی ہندو پڑوسی عورت جو پائل پہنتی ہوگی چہل قدمی کر رہی ہوگی یا کہیں سے واپس آ رہی ہوگی. لیکن کچھ دیر بعد وہ آواز تیز ہونا شروع ہو گئی، اور اب آواز ایسی تھی جیسے کوئی بڑی سی چین جو کہ کسی مشین کی ہو سکتی ہے اور کوئی اسے وقفے سے بجا رہا ہے. آواز کے درمیان 3 سیکنڈ کا گیپ تھا. یہ آواز مجھے اب بے چین کر رہی تھی. میں نے ساری دعائیں پڑھ لیں اور میں ہلکی سی سرگوشی میں ورد کر رہی تھی، اور مجھے محسوس ہوا اب وہ آواز ذرا دور سے آ رہی ہے، مانے جو بھی کوئی بھی تھا وہاں دور جا رہا ہے. یہ آوازیں جب فجر کا وقت ہوتا تو بند ہو جاتی. ان آوازوں کا سلسلہ کوئی 5 دن تک چلتا رہا. میں نے اتنی بھی ہمت نہیں کی کہ اپنے گھر میں یہ بات کسی کو بتا سکوں، خاص طور پر اپنی والدہ کو. میں نے ان کو ویسے ہی بتانا نامناسب سمجھا کیونکہ وہ ایسی چیزوں سے ویسے ہی بہت ڈرتی ہیں. ان واقعات کو لے کر میں نے خود کو بہادر ثابت کیا. مجھے ڈر تو لگتا تھا لیکن میں نے اس ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا. اب ایک دن معمول کے مطابق میں روز صبح کلاس کے لیے تیار ہونے لگی تھی. وہ آواز دوبارہ سے سنائی دی اور میں نے فوراً اپنی امی کو آواز دی اور کھڑکی سے آواز سننے کو کہا. وہ آواز جیسے صرف میرے کانوں کو ہی سنائی دے رہی تھی. امی نے کہا مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی، ضرور تمہارا وہم ہوگا. میری امی نے کہا کہ کسی پڑوسی کے گھر سے آ رہی ہوگی، اور میں نے ہمت کر کے ان آوازوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا. کچھ دن بعد ان آوازوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. میں نے سکون کی سانس تو لی، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی. اس کے بعد سب سے خوفناک ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوا. میں ایک رات سو رہی تھی اور آدھی رات کو مجھے شدید سلیپ پیرالائسس کا اٹیک ہوا. میں بالکل بھی اپنے جسم کو نہیں ہلا پا رہی تھی. میرا سر لیفٹ کی طرف تھا اور میری پوری باڈی جم سی گئی تھی اور بس میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. اور دور میں نے کمرے میں 2 سائے نما شخص دیکھے جو دیکھنے میں ایک عورت اور ساتھ میں ایک بچہ تھا. وہ دونوں زمین پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے بچے کرال کرتے ہیں، اور دونوں بہت ہی آہستہ سے ہس کی آواز نکالتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے تھے. یہ دیکھنا تھا کہ خوف سے میری حالت خراب ہو رہی تھی. مجھے رونا آ رہا تھا اور میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی.
میں امی کو آواز دینا چاہ رہی تھی لیکن میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ اس وقت مجھے جیسے آیت الکرسی بھی ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی تھی اور اس دوران مجھے باقی دعائیں بھی جیسے بھول سی گئی تھیں۔ اب صرف میں اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا تھا اور میں ان دونوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں ڈر سے کانپ رہی تھی اور مجھے اچانک جھٹکا سا لگا اور میں ٹھیک ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنے آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ساری رات کمبل میں چھپی رہی اور مسلسل دعائیں پڑھتی گئی۔ اس واقعے کے بعد سے میں اپنے روم میں سونے سے بہت ڈرنے لگی تھی اور میں روز یہی دعا کرتی تھی کہ اب پھر سے ایسا کچھ نہ ہو میرے ساتھ۔ پھر 2 یا 3 دن کے بعد ایک واقعہ میرے ساتھ دوبارہ پیش آیا۔ اب میری نیند ایسی حالت میں ٹوٹی کہ میرا بایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ہوا میں اڑ رہا ہے، دروازے کی طرف اٹھا ہوا ہے اور ایسے لگ رہا ہے نہ جانے جیسے کوئی اندیکھی چیز مجھے اٹھا کر کہیں لے کر جانا چاہتی ہے۔ مجھے باقاعدہ اپنا ہاتھ ہوا میں لٹکا ہوا محسوس ہو رہا تھا لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے اپنا ہاتھ اور پاؤں سیدھا کیا اور ڈر کے مارے کمبل میں گھس گئی اور پھر کب مجھے نیند آ گئی مجھے نہیں پتا۔ اس کے کچھ دن بعد مزید خوفناک اور تکلیف دہ واقعہ پیش آیا۔ میری امی بیڈ پر کروٹ لے کر سو رہی تھیں اور اچانک میرے گلے پر ایک اندیکھا پیر جو اوپر سے پڑا تھا وہ مسلسل میرا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے نیند میں یہ سب محسوس کیا۔ میں نے دیکھنا چاہا لیکن نیچے اندھیرے کے باعث مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا یہ میری امی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں، لیکن جب میں نے اوپر بیڈ لیمپ کے سرہانے کو دیکھا تو میری امی سکون سے سو رہی تھیں۔ پھر یہ پیر کس کا تھا؟ میں نے خوف کے مارے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی کہ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ اس وقت نہ جانے کہاں سے مجھ میں اتنی ہمت آ گئی، یہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ اور مسلسل واقعات کے باعث میں غصے میں آنا شروع ہو گئی تھی اور میں نے اپنی بچی کچی ہمت اکٹھا کر کے وہ پاؤں اپنے گلے سے ہٹانا چاہا اور اسی دوران میں اس پاؤں کو نوچنے لگی۔ اس وقت مجھے وہ پاؤں روئی یعنی کاٹن کی طرح سافٹ لگا جس کے اوپر سکن تھی، اور ساتھ ہی میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، لیکن اس بار میرے گلے پر پاؤں ہونے کے باوجود میرے گلے سے عجیب سی گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی۔ مجھے یاد ہے میں نے آیت الکرسی کا آغاز کیا تھا، میرے گلے سے بہت عجیب سی کسی مرد نما کی کوئی گھٹی گھٹی سی آواز نکل رہی تھی۔ میں اب اونچی آواز میں پڑھنا چاہ رہی تھی لیکن اس وقت میرے منہ پر کسی نے اپنا ہاتھ رکھا اور مجھے پڑھنے سے روکنا چاہا۔ یہ دیکھنا تھا کہ میں نے اپنے لیفٹ ہاتھ سے اس ہاتھ کو ہٹانے کی ناکام کوشش کی اور میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور اس غصے سے ایک بار پھر میں نے اس ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی تو اس بار وہ ہاتھ مجھے ہٹتا ہوا محسوس ہوا، اور جیسے ہی میں نے آیت الکرسی مکمل کی تو ساتھ ہی فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئیں اور آہستہ آہستہ سب نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ سلیپ پیرالائسس کا اب یہ میرے ساتھ سب سے خوفناک واقعہ تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اگر یہ سلیپ پیرالائسس تھا پھر بھی مجھے صبح سارا دن میرے گلے میں شدید درد ہوتی رہی، جیسے کسی نے بہت دیر تک میرا گلا دبایا ہو یا دبانے کی کوشش کی ہو۔ یہ سب واقعات میں نے اپنی خالو کو بتائے کہ ان کو ان کے بارے میں علم ہے۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ کیونکہ تم اپنی کھڑکی کھلی رکھ کر زمین کے مڈ پر سوتی ہو تو ممکن ہے وہ کسی مخلوق کی راہ گزر ہو، تم ان کے رستے کے بیچ میں سوتی ہو اور یہ بات انہیں ناپسند ہو یا ناگوار لگتی ہو، وہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں، تم اپنی جگہ تبدیل کر کے دیکھو۔ اگر کچھ دیر بعد بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کسی صاحب علم سے رابطہ کریں گے۔ میں نے اپنے سونے کی جگہ تو تبدیل کر لی اور سونے سے پہلے میں بہت ذکر اذکار کیا کرتی تھی۔ میرے اس عمل سے مجھے کافی فرق محسوس ہوا اور اب اللہ کا شکر ہے مجھے لگتا ہے وہ مخلوق میری وجہ سے انکمفرٹیبل ہو رہی تھی شاید، اور اب مجھے کوئی چیز تنگ نہیں کرتی، اللہ کا شکر ہے۔ میرا نام انتشار ہے اور میں 24 سال کی ہوں۔ میرا ایک چھوٹا بھائی اور اس سے چھوٹی ایک بہن ہے۔ میرے ابو کام کے حوالے سے شہر سے باہر ہوتے ہیں اور ہم اپنی امی کے ساتھ سٹڈیز کے حوالے سے لاہور میں ایک کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں۔ ہمارا گھر دوسری منزل پر ہے۔
ہم جب سے اس گھر میں رہ رہے ہیں ہمیں تب سے پتہ ہے ہمارے گھر میں کچھ جنات وغیرہ رہتے ہیں، لیکن نہ ہی ہمیں وہ تنگ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی موجودگی کا بے وجہ احساس دلاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ایسے کچھ واقعات پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ان کی واضح موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ 2 سے 3 بار یہ واقعات میری امی اور میری بہن کے ساتھ اور 2 سے 3 بار یہی واقعات کچھ میرے ساتھ بھی پیش آئے ہیں۔ پہلا واقعہ جو میری امی اور میری بہن کے ساتھ ہوا تھا، یہ تب کی بات ہے جب میرے بہن بھائی چھوٹے تھے، اور اگر میری بات کی جائے تو اس رات میں سو رہی تھی۔ مجھے یہ میری بات اگلی صبح میری امی نے بتائی۔ اس رات لائٹ گئی ہوئی تھی، دودھ والا دودھ دے کر گیا تھا، تو میری امی نے دودھ ابلنے کے لیے چولہے پر رکھ دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے وضو بھی کیا ہوا تھا اور انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے کمرے میں جانا تھا۔ موبائل کی ٹارچ آن کر کے میری بہن کو دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دودھ کا دھیان رکھنا، یہ ابل نہ جائے۔ اور میری امی نماز پڑھ رہی تھیں اور میری بہن دودھ کا خیال رکھ رہی تھی۔ کیونکہ ہمارا اوپن کچن ہے تو میری بہن کو ڈر لگنے لگا، تو وہ دودھ کو چھوڑ کر بھاگ کر امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ امی کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کچن سے زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے لوہے کا پتیلا زمین پر مارا ہو۔ امی پریشان ہو گئیں کہ کوئی بلی کچن میں نہ آ گئی ہو جس نے پتیلا گرا دیا ہو، یا پھر بلی نے دودھ نہ گندا کر دیا ہو۔ اسی لیے امی جلدی سے نماز ختم کر کے فوراً کچن میں گئیں اور پھر ٹارچ سے کچن میں دیکھا، اور پھر جو دیکھا تو دودھ ابھی بھی اوپر چڑھا ہوا تھا اور بس گرنے ہی والا تھا۔ امی نے فلیم لو کیا اور آس پاس دیکھنے لگیں کہ کون سا پتیلا گرا ہے، اور میری بہن بھی دیکھنے لگی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ ہی تو کوئی پتیلا اپنی جگہ سے ہلا ہوا تھا اور نہ ہی کسی جانور کا وہاں کوئی نام و نشان تھا۔ اگلے دن ہم یہ بات سن کر بہت فیسینیٹ ہوئے کہ کسی جن نے دودھ کو ضائع ہونے سے ہماری مدد کی ہے۔ اس کے بعد جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، مجھے ہینڈ فری لگا کر چھت پر چلنے کا بہت شوق ہے۔ امی مجھے اکثر منع بھی کرتی ہیں کہ رات کے 10 بجے کے بعد چھت پر مت جایا کرو، لیکن میں امی کی بات نہیں سنتی تھی، اور اس رات بھی میں نے امی کی بات نہیں سنی۔ اور کیونکہ مجھے ڈر بھی نہیں لگتا تھا اور نہ ہی لگتا ہے، اور میں واک بھی پورا گھنٹہ کرتی تھی۔ خیر، واک ختم کر کے میں نیچے آ گئی اور ٹی وی کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور ٹی وی دیکھنے لگی، اور میری لیفٹ سائڈ پر کمرے میں آنے جانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور مجھے اپنی آنکھ کے کونے سے دروازے کے باہر کوئی عکس نظر آیا جو کہ اندر کمرے میں جھانکتے ہوئے مجھے گھور رہا ہے۔ اب وہ جو بھی تھا، لیکن اس کے وجود سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کمرے میں جھانکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ میں نے فوراً اس کی طرف منہ کیا تو وہ وہاں سے جیسے غائب ہو گیا ہو، لیکن اس تھوڑے سے ڈیوریشن میں نے اپنی آنکھ کے کونے سے جو اس کی شکل و صورت، یا کہا جائے اس کا حلیہ دیکھا تھا، وہ میں نے اپنے ذہن میں ڈرا کر لیا تھا، اور وہ آج بھی مجھے بہت اچھے سے یاد ہے۔ وہ مخلوق ایک پتلا کمزور سا مرد تھا جس کی ہڈیاں صاف واضح تھیں، اور اس کے سر پر بال نہیں تھے، اور اس نے لباس نہیں پہنا ہوا تھا، اور اس کی سکن کا کلر گندا میلا سا تھا، ڈارک گرے، جیسے کسی نے خاک مل دی ہو، اور اس کی آنکھوں کی جگہ گڈھے تھے۔ وہ فرش پر اپنے ہاتھوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور میری طرف جھانک رہا تھا۔ خیر، مجھے پرواہ نہیں تھی اور میں باہر چلی گئی۔ آنکھ کے کونے سے باہر کسی نہ کسی کی چہل قدمی یا کسی کے موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ ایک دن امی نے مجھے برتن دھونے بھیج دیا اور باقی فیملی کمرے میں گپ شپ لگا رہی تھی، اور میں اوپن کچن میں اکیلی برتن دھو رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھ کے کنارے سے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس نے کالا لباس پہنا ہوا ہے، جو کہ ڈائننگ ٹیبل سے سیدھا چل کر ٹیرس کی طرف گیا ہے۔ اس بار میں نے فوراً اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا تو وہ چیز مجھے نئی نظر آئی۔ میں نے برتن دھونا چھوڑ دیے اور اندر سے بابا کو بلایا۔ میں نے اپنے بابا کو بتایا جو بھی میں نے ابھی دیکھا۔ بابا ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ بابا نے میری بات سنی اور بس یہ کہا کہ دھیان رکھنا، اور اگر پھر کچھ نظر آئے تو مجھے بتانا، مگر اس کے بعد مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی محسوس ہوا۔ اس کے بعد جو تیسرا واقعہ پیش آیا، یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ ہم کبھی کبھار باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی کبھار بلی اندر آ جاتی ہے، جس کو پھر خود نکالنا پڑتا ہے۔ اس دن میں نے کالی بلی کو گھر میں واضح چلتے پھرتے دیکھا،
اور میں نے اسے 2 بار دیکھا تو میں اس کے پیچھے اس کو ڈھونڈنے نکلی اور پھر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے سوچا شاید وہ چلی گئی ہے۔ مجھے بلیاں بہت پسند ہیں لیکن امی کو نہیں پسند۔ اس رات میں نے اس بلی کو دوبارہ دیکھا اور میں نے سوچا کہ یہ ابھی تک یہیں ہے۔ وہ دھیمی آواز میں جیسے اکڑتی ہیں وہ ویسے ہی آواز کر رہی تھی، لیکن وہ تھوڑا سا اب نارمل تھا۔ وہ بلی اوپر والی سیڑھیوں کے درمیان میں جا کر بیٹھ گئی جہاں صرف اندھیرا تھا، اور ایک بات جو بہت عجیب تھی، وہ بلی اندھیرے میں اور بھی زیادہ کالی نظر آ رہی تھی، یا پھر کہا جائے کہ اندھیرے میں وہ کچھ زیادہ ہی بلینڈ ہو رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب جا رہی تھی۔ میری نظر میں تو وہ صرف ایک بلی تھی، اسی لیے میں اسے زیادہ خوفزدہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ آرام سے چلی جائے، اس لیے میں آہستہ سے اس کے قریب جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب جا رہی تھی، وہ نیچے سیڑھیاں اترنے لگی اور میری سائڈ سے ہو کر نیچے چلی گئی، لیکن میں نے اسے نہیں پکڑا اور جانے دیا۔ میں بھی جلدی سے نیچے اتری کہ یہ کہیں کمرے میں نہ چلی جائے۔ ہمارے گھر کے ہال کے بالکل سینٹر میں ڈائننگ ٹیبل ہے۔ میں نے اس کو خود وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں جا کر وہ غائب سی ہو گئی اور میں نے اس کو دوسری طرف سے باہر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ ڈائننگ ٹیبل کا چکر لگایا، پھر بھی مجھے وہ نہیں ملی، اور اس کے بعد میں نے اس کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھا۔ اور پھر مجھے احساس ہوا وہ کوئی بلی نہیں، وہ کوئی جن تھا۔ اور کچھ دن پہلے میں نے ایک اور بلی دیکھی جو کہ وائٹ براؤن کلر کی تھی، جو کہ کچن کے اوپر والی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا وہ فوراً بھاگ کر کچن کے کیبنٹس کی طرف بھاگی۔ ہمارا کچن زیادہ بڑا نہیں ہے اور کیبنٹس بھی فل ہیں کہ ان میں جگہ نہیں ہے کہ کوئی بلی ان میں خاص اچھی جگہ بنا کر بیٹھ سکے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا اس بلی نے کوئی غلطی کی ہے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور وہ چھپنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جب میں نے کیبنس کھولے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ سب کیا تھا؟ ایز اے سیڈ بیفور کہ جنات کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں جو کہ ایبیلٹی رکھتی ہیں خود کو ٹرانسفارم کرنے کی۔ کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو جانوروں کی شکل میں ٹرانسفارم کر لیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود کو انسانوں کی شکلوں میں ٹرانسفارم کر لیتے ہیں۔ اینڈ آئی ہوپ سو آپ کو آج کا ایپیسوڈ بھی کافی پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی مزید ایپیسوڈز کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو چلتے ہیں، ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔